ماہ رمضان، ماہ رمضان، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رب ذوالجلال کا بہت ہی کرم اور اس کا احسان اور اس کا شکر گزار ہوں کہ جیسے گزشتہ جو میری ایک ویڈیو گزری جس میں میں نے آپ کے سامنے درست قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے اور جو تجوید میں اور مخارج میں ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کی نشاندہی اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور الحمدللہ دوست احباب نے بہت ہی اس پر سراہا اور بہت ہی اس پر اچھے کمنٹس کیے۔ تو جن تک وہ ویڈیو پہنچی اور انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور وہ مستفید ہوئے اور انہیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین شام الحمدللہ عز و جل آج پھر سے آپ کی خدمت میں بہت ہی ایک اہم موضوع، بہت ہی ایک اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چند دوست احباب نے مجھے اس کا کہا، تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کو جو آپ نے نیچے دیکھ بھی رہے ہیں اور ویڈیو کے شروع میں بھی آپ نے اس کو ملاحظہ کر لیا ہے کہ موضوع کون سا ہے۔ تو سامعین احترام، موضوع ہمارا وقف اور رموز اوقاف ہے۔ بہت ہی اہم یہ قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے اور قرآن پاک کی درست انداز میں پڑھنے کے حوالے سے یہ ایک اہم حصہ ہے، اہم علم ہے، اہم سبق ہے کہ جس کو ہم نے ذہن نشین کرنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ کلک کر لیں، تو آگے مزید دوست احباب تک یہ اس موضوع کو پہنچائیں، اس ٹاپک کو پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو سامعین شام تھوڑا سا میں پہلے وقف اور رموز اوقاف کے حوالے سے تھوڑا سا میں اس کے بتا دیتا ہوں۔ سامعین شام اگر لغت کے اندر دیکھیں تو رموز جو ہیں یہ رمز کی جمع ہے، اور رمز کا جو معنی ہے وہ اشارہ یا علامت، اور دیگر معنی بھی اس میں جیسے کہ راز، یہ بھی معنی بھی اس کو بیان کیا گیا ہے لغات کے اندر۔ تو اوقاف جو ہے، اوقاف وقف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ تو رموز اوقاف سے کیا مراد ہوا کہ ایسی علامات اور ایسے اشارات جہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اگر ہم اس کو دیکھیں تو جہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے اور کتنا ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، کس قدر، کتنی مقدار کو ہم نے وہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اگر ہم سامعین احترام انگلش میں دیکھیں تو رموز اوقاف کو انڈاؤنمنٹ سمبلز بھی کہتے ہیں یا پنکچویشنز بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں گرامر میں پڑھتے ہیں یا اردو گرامر دیکھتے ہیں یا عربی گرامر دیکھتے ہیں تو تینوں ان زبانوں کے حوالے سے انگلش کے جو رموز اوقاف ہیں، پنکچویشنز ہیں، وہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اردو کے اندر علیحدہ ہیں، اور اسی طرح عربی میں اندر قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے مختلف
اس کے رموز و کاف ہیں، علامات علیحدہ ہیں، اور ان کو پڑھنے کا انداز بھی علیحدہ ہے۔ تو اس پہ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح ایک اہل زبان ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر زبان بولنے والے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک زبان کے جو اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہرتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور تو کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہ ٹھہرنے کی بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں اس کا بہت دخل ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کلام کرتے ہیں انگلش میں، اردو میں، عربی میں، تو جہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے، نہیں ٹھہرنا اور کتنا ٹھہرنا ہے، اس کو جب ہم مد نظر رکھ کر ہم کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں خوبصورتی آتی ہے، سننے والے کے جو سماعت پر اس کا ایک اچھا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس میں حسن آتا ہے کلام کے اندر۔ تو اسی طرح سامنے جیسے ہم عربی کے اندر رب ذوالجلال کی لاریب کتاب ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو جب اس کی کلام کے اور آیات کی باری آئی تو دیکھا گیا کہ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جو اہل علم تھے نا، انہوں نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے نا علامتوں کو مقرر کیا، ٹھیک ہے، ان سیمبلز کو مقرر کیا اور پھر اس کے بعد اس کو نام دیا رموز اوقاف قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ مختلف سیمبلز ہیں۔ سب سے پہلے وقف کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس پہ آپ کے گفتگو کروں گا کہ وقف ایک تو میں نے بتا دیا، اس کا معنی ٹھہرنا، رکنا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم نے جہاں پر ٹھہرنا ہے کہیں کلام میں آیت پڑھتے وقت، تو وہاں پر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس علامت کو ہم نے آخر میں جو آ رہی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی جو بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے نا، وہاں پر ہم نے آواز اور سانس کو روک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جگہ پر ایسا آئے گا کہ جہاں پر رموز اوقاف جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ ہم نے فلاں جگہ پر آواز کو روک دینا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آواز رک جائے گی لیکن سانس ہمارا ٹوٹے گا نہیں، سانس وہی جو ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا وہی چلتا رہے گا۔ تو سامنے شام اگر کلمے کے آخری میں، ٹھیک ہے، یہ وقف کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، اگر کلمے کے آخر میں قرآن مجید میں جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں پر زبر، زیر، پیش یا دو پیش، اسی اور الٹی پیش جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آ جائیں تو اس حرف کو وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو زبر کی مثال ہے، زیر کی مثال ہے، پیش کی بھی مثال، اسی طرح دو پیش آپ دیکھ سکتے ہیں، الٹا پیش بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس کی یہاں پر ہم وقف کریں گے جب، تو یہاں اس کے آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے یہ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں صادقین، تو نا ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ نا جو ہے، نون زبر نا، اس زبر کو ہم نے ساکن میں تبدیل کر دینا ہے، صادقین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال آپ اگر دیکھیں زیر کی، شفتینی، ٹھیک ہے، شفتینی ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو شفتین، ٹھیک ہے، شفتین، یہ یہاں پر ہم اس کو زیر کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر آ جائیں، ٹھیک ہے، دو زبر آ جائے تو کیا کریں گے، دو زبر کو ہم وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں ہم اسے الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ہم وہاں پر الف مدہ کر رہے ہیں، الف ساکن سے پہلے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو الف مدہ میں حروف مدہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہوگا، مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے، واو ساکن کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، واو مدہ کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے۔
اور اسی طرح یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے. ان کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر ہم نے ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ آئیں گے یہاں پر دو زبر ہیں، دو زبر کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. دو زبر پر ہم نے الف سے بدل لینا ہے، یعنی الف مدہ سے بدل دیں گے. جیسے کہ لفظ ہے الفافن، فا دو زبر، فن ہے، لیکن ہم اسے زبر سے الف سے بدل دیں گے. الفافا، الفافا. ٹھیک ہے، حروف مدہ کو لمبا کتنا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر. الفافا، یہ ایک الف کے مقدار کے برابر ہے. اور اگر جو کلمہ ہے اس کے آخر میں تا آ جائے، ٹھیک ہے، گول تا جو ہوتی ہے وہ آ جائے، یا کوئی بھی حرکت اس پر ہو، اس تا پر کوئی بھی حرکت ہو، یا تنوین ہو. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آ جائے اس گول تا کے اوپر تو اسے ہا ساکن کے ساتھ بدل دیں گے. کس سے؟ ہا ساکن کے ساتھ ہم اسے بدل دیں گے. تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے جیسے آپ نظر آ رہی ہے، جیسے آخر میں جار یا تن ہے تو تا دو پیش تن، لیکن اس کو ہم ساکن جب کریں گے، ساکن کر دیں گے. اس کو جب ہم وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ جاریہ، ہا ساکن سے بدلیں گے، جاریہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھ وقف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں مثالیں، جو آپ اس کو مد نظر ضرور رکھیے گا جب ہم رموز اوقاف کو دیکھیں گے. تو آئیے رموز اوقاف کی طرف چلتے ہیں. تو رموز اوقاف جو ہیں وہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلی جو علامت ہے رموز اوقاف میں وہ ہے یہ گول دائرہ. ٹھیک ہے، یہ گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں بات پوری ہو، جہاں بات پوری ہو وہاں پر یہ گول دائرہ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یہ حقیقت میں جو ہے نا یہ گول تا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گول تا ہے اور خوبصورتی کے طور پر اسے گول تا جیسے لکھی جاتی ہے اس طرح ہے. اور یہ جو علامت ہے دائرے کی اسے وقف تام کہتے ہیں. کیا؟ وقف تام. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے. تو اب جو گول تا تھی وہ تو نہیں لکھی جاتی، لیکن اس کی جگہ دائرہ لگا دیا جاتا ہے. تو اس دائرے کو آیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم جیسے آپ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ مثال رکھ رہا ہوں، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 18 ہے. میرا رب فرماتا ہے کذالک نفعل بالمجرمین. یہاں پر آیت ہے. ٹھیک ہے، تو آیت یہ وقف تام کی علامت ہے. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، ٹھہریں گے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کذالک نفعل بالمجرمین، وقف کیا ہم نے. اسی طرح آگے چلیں. دوسری علامت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میم. یہ چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میم اکثر آیات کے آخر میں یا درمیان میں لکھی ہوتی ہے. تو اس کو وقف لازم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم. یہ وقف لازم کی علامت ہے. تو اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اس کا حکم کیا ہے؟ ضرور اس پر ہم نے ٹھہرنا ہے. اور دیکھیں اگر ہم اس پر نہیں ٹھہریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں اردو کی. وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، وہ ہے اٹھو مت بیٹھو. اٹھو مت بیٹھو. اٹھو پہ میں نے وقف کیا، رکاؤں، اور مت بیٹھو یہ پورا ایک جملہ میں نے کہا. تو گویا کہ یہ دو جملے ہیں، اٹھو مت بیٹھو. اٹھو پر جب میں نے وقف کیا تو اس کا یہ معنی ہو گیا کہ اٹھو، میں حکم دے رہا ہوں، اٹھ جاؤ. مت بیٹھو، ٹھیک ہے، اس کی میں نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بیٹھنا نہیں ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں یہاں پر وقف نہیں کرتا تو دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ اٹھو مت بیٹھو. اٹھو مت بیٹھو یعنی میں اس سے اٹھنے کا نہیں کہہ رہا، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھ جانا ہے. جو میری مراد تھی وہ کیا تھی؟ تم اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے.
لیکن وقف نہ کرنے کی صورت میں کیا ہو گیا کہ یہ الٹ ہو گیا کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی۔ آئے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے وقف لازم میں کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے، لازمی ہم نے ٹھہرنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کیا ہے؟ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 12 میرا فرماتا ہے فیہا عین جاریہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ تنوین آ جائے آخر میں، دو پیش آ جائے تو ہم نے اس کو ہا ساکن سے بدل دینا ہے۔ وقف کیا میں نے، یہاں پر میم بھی آ گیا تھا، وقف لازم بھی آ گیا تھا، تو ہم نے یہاں پہ وقف لازمی کیا، اس کو آگے ملا کے نہیں پڑھیں گے، یعنی ہم یہاں پر وقف کریں گے میم کی صورت میں۔ تو آخر میں ہم نے دو تنوین کو کسے؟ ہا سے بدل دیا، فیہا عین جاریہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں تو اگلی علامت جو ہے وہ ہے تو۔ کیا ہے؟ تو۔ اسے وقف مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف مطلق۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، لیکن یہ جو علامت ہے نا یہ وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر مطلب مکمل نہیں ہوا، ٹھیک، اور کہنے والا جو ہے نا، کلام کرنے والا، وہ کچھ اور کلام کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف مطلق کی حکم ہم نے سنا کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین۔ آگے دیکھیں آیت کے اوپر تو ہے تو یہاں پر میں ٹھہر دیے میں نے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اور اگلی علامت ہے وہ ہے جیم، چھوٹی سی آپ جیم دیکھ سکتے ہیں، یہ جیم، اس کو وقف جائز کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ وقف جائز کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹھہرنا بھی بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں طرح سے اگر ہم ٹھہرتے ہیں تب بھی جائز ہے، نہیں ٹھہرتے تب بھی درست ہے۔ تو میں نے اس کی مثال قرآن مجید سے سورہ مدثر آیت نمبر 54 میرا رب فرماتا ہے کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ٹھیک ہے۔ میں نے جیم جو یہاں پر آپ آیت کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، جیم ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو میں نے وقف کی صورت میں پڑھا اس کو، کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں اس کو ملا کر پڑھوں گا، وقف نہیں کروں گا، یعنی میں نے کہا تھا اس کا حکم کیا ہے؟ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، رک کر بھی، وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ملا کر پڑھتے ہیں کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہم نے اس کو جیم کی جو علامت ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ آگے ہے زا، علامت کون سی ہے؟ زا۔ تو یہ علامت جو ہے یہ وقف مجوز کی ہے۔ کس کی؟ وقف مجوز کی۔ تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پہ نہ ٹھہرا جائے، یعنی ملا کر آگے اس کو پڑھا جائے۔ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ عبس آیت نمبر 21 اور 22 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ٹھیک ہے، یہاں پر میں ٹھہرا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ یہاں پر ٹھہرنا نہیں بہتر، تو زا پر ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف مجوز، اور یہاں پر ہم نے ٹھہرنا نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ نہ ٹھہرا جائے۔ تو دونوں میں نے بتا دیا ہے، اس کو ہم نے ملا کر آگے پڑھنا ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ٹھیک ہے۔ آگے جو علامت ہے وہ ہے صاد، وہ ہے صاد۔ یہ علامت ہے وقف مرخص کی، وقف مرخص کی۔ تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، پیچھے سے ہم نے ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آیت کے درمیان آ گئی ہے، صاد آ گیا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، آپ اگر آپ کو پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رخصت دی گئی ہے، ٹھہرنا چاہیے، ٹھہر بھی جائیں، لیکن ملا کر پڑھیں۔
لیکن یاد رکھیے کہ پیچھے جو ہم نے علامت مجوز تھی، وقف مجوز زا، اس کی نسبت جو ہے نا یہاں پر صاد میں اس کو ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ترجیح دی گئی ہے صاد وقف مرخص میں۔ میں مثال دیتا ہوں سورہ فجر کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آیت نمبر 8 میں جو یہاں لم یخلق پر روکا ہوں، یہ یہاں سے پھر سے میں نے لم یخلق پھر دوبارہ سے پڑھا، بلکہ آگے مثلها سے نہیں پڑھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسے کہتے ہیں اعادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جب ہم آیت کے درمیان کہیں پر رک جائیں، ٹھیک ہے، سانس ہمارا وہ ساتھ نہیں دے رہا کہ آگے پڑھنے کو، تو ہم وہاں پر ٹھہر گئے، تو کیا ہوگا پھر آگے اس کو پیچھے سے اعادہ کرنا، یعنی پیچھے سے ملا کر پھر سے دوبارہ پڑھنا۔ میں نے پڑھا لم یخلق مثلها فی البلاد، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آیت کے اوپر صاد بھی ہے اور لام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لام کے حوالے سے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ آیت کے اوپر اگر لام آ جائے تو وہاں پر نہ بھی ٹھہرے، ٹھیک ہے، ٹھہر بھی جائیں اور نہیں بھی ٹھہرے، لیکن صاد آ گیا ہے تو اب اس کو ملا کر آگے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے ملا کر پڑھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، ٹھیک ہے۔ آگے یہاں تک ہمارا جو ہوا ہے وہ ہے صاد۔ آگے ہے ایک آپ سامنے اس کو صاد لام بڑی ہے، ٹھیک ہے، صلہ بھی پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ الوصل اولا کا اختصار ہے اس پر، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پیچھے سے ملا کر اگلی آیت کے ساتھ اگلے حصے کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ اکثر یہ آیت کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں پر بھی یہ آ جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 کے اندر میرا رب فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہاں پر میں نے کیا کیا؟ وقف کیا، تو یہاں پر کیا کہا ہے انہوں نے؟ ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ملا کر پڑھیں گے تو اس میں حسن بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ملا کر پڑھیں گے تو کیسے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ٹھیک ہے۔ یہ ملا کر وقفے ہم نے اس پہ صاد لام، یہ جو ہے اس کو صلہ بھی کہتے ہیں، یہاں پر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو آگے ہے قاف، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قیل علیہ الوقف، یہ اس کا مخفف ہے، ٹھیک ہے۔ قیل علیہ الوقف اس کا خلاصہ ہے، تو یہاں پر اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہا گیا ہے یہاں پر وقف کیا جائے، لیکن قیلہ کا جو کلام ہوتا ہے، جو قیلہ سے شروع ہو، وہ کمزور کلام عربی لغت کے اور عربی گرامر کے اندر اس کو کمزور کلام مانا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کیا آ گیا کہ نہیں ٹھہرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ تو میں مثال دیتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے۔ یہ ربہم کے بعد دیکھیں قاف آ گیا ہے، تو یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، تو یہاں پر ہم نہیں ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صل، ٹھیک ہے، تو یہ ہے قد یوصلو، اس کی یہ علامت ہے، تو قد یوصلو یہ صیغہ امر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ حکم کے معنی میں نہیں ہے، لیکن وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وقف اختیاری بہتر نہیں ہے، جان بوجھ کر وہاں پر، یعنی آپ کا سانس بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تو یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو بہتر نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز شام اگلا ہے قف، کیا ہے؟
قف، یہ قف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ۔ تو یہ علامت وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی وہ آگے ملا کر ہو سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 کے اندر ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، ٹھیک ہے، تو یہاں تو بھی ہے، وقف مطلق بھی ہے، تو وقف مطلق میں ٹھہرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ٹھہریں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگلا ہے سامنے سین یا سکتہ، علامت سین یا سکتہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سکتہ جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جی فلاں کو سکتہ ہو گیا، تو یعنی ایک جگہ ٹھہر جانا، رک جانا، ٹھیک ہے، جم جانا۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہم جہاں پر آیت میں کے درمیان آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر ہم تھوڑی دیر ٹھہر جائیں لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس نہیں لینا۔ جو پیچھے سے ہم نے آیت میں شروع کیا جہاں پہ سکتہ آ گیا وہاں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، پھر آپ کا سانس نہیں ٹوٹا، آپ اسی طرح آگے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، سورہ مطففین کے اندر آیت نمبر 14 ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میں بل کے بات دیکھیں سکتا ہے، بل کے اوپر میں رک گیا لیکن میری جو سانس تھی وہ ٹوٹی نہیں، وہ جاری، وہ اسی طرح میں نے توڑی نہیں، بلکہ وہی جو سانس میں نے کلّا سے شروع کی تھی، بلکہ ایسے نہیں کیا کلّا بل، سانس نہیں لیا، ٹھیک ہے، کلّا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکتہ میں ایسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے اگلی ہے مثال، وہ ہے وقفہ، ٹھیک ہے۔ اب وقفہ ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو ہم نے پیچھے سکتہ میں تھوڑی مقدار ٹھہرے تھے اور ہم نے اس میں کیا کیا تھا، سانس توڑی نہیں تھی اور آگے اس کو ملا کے پڑھا تھا۔ اب وقفہ کے اندر تھوڑی زیادہ دیر ہم نے لمبے مقدار میں سانس کو روک کے رکھنا ہے اور زیادہ دیر بھی وقف بھی کرنا ہے۔ مثال میں دوں گا سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 18 اور 19، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں یہاں پر رفعت پر تھوڑی زیادہ مقدار کے لیے رک گیا، سانس بھی میں نے نہیں توڑی، ٹھیک ہے، وہی سانس تھوڑی زیادہ دیر میں نے روکی رکھی اور پھر آگے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ میں نے ملا کر پڑھا۔ تو یہ ہے وقفہ، ٹھیک ہے۔ اگلی جو علامت ہے وہ ہے لا، ٹھیک ہے، یہ لا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، کیا معنی ہوتے ہیں اس کے، نہیں کے۔ تو نہیں پر جب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو لا کی جگہ ہم نے یہ علامت دیکھیں، کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی آیت کے درمیان ہوتی ہے۔ آیت کے درمیان والی مثال آپ کے سامنے۔ اب اس میں ہم نے کہا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اگر آیت کے درمیان میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بالکل نہیں ٹھہرنا، ہم نے وقف نہیں کرنا، ملا کے پڑھنے آگے۔ اور اگر آیت کے اوپر آ جائے تو اس پر اختلاف ہے، لیکن اس پر ہمیں جو قوی قول ہے وہ یہ بتایا گیا کہ اگر وہاں پر ٹھہرا جائے تب بھی بہتر ہے، اگر ملا کر پڑھا جائے تب بھی بہتر ہے۔ لیکن آیت کے درمیان آ جائے تو آیت کے درمیان جو آئے گا وہاں پر ہم نے بالکل ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ آیت کے اوپر والی مثال، جو آیت کے اوپر لا آ جائے تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اس کو میں لا کو ٹھہر کر پڑھوں گا اور دوسری جو مثال میں دوں گا وہ بغیر ٹھہرے دوں گا، ٹھیک ہے، بغیر ٹھہرے جو میں پڑھوں گا وہ آیت کے درمیان آئے گی، آیت لا آئے گا، تو وہاں پر اب دیکھیں جہاں پر میں ٹھہر کر پڑھوں گا آیت کے اوپر لا آ جائے
سورہ فجر کی آیت نمبر 1، والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے. تو یہ آیت کے اوپر دیکھیں لا آئی ہے، یہاں پر میں نے ٹھہرا ہوں، اور اگر میں اس کو ملا کر پڑھوں تب بھی پڑھ سکتا ہوں. والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں مثال جو آیت کے درمیان آ جائے تو ہم نے وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 28، میرا رب فرماتا ہے قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ٹھیک ہے. آیت کے درمیان آ گیا تو میں نے وہاں پر وقف نہیں کیا بلکہ ملا کر پڑھا ہے. وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن، ٹھیک ہے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا. آگے اگلی جو مثال ہے وہ دیکھیں، وہ ہے کاف کی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کاف کی مثال ہے. تو کاف یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کذالک. ٹھیک ہے، کذالک یہ اسم اشارہ میں سے، ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ میں سے ہے، اشارہ کرنا ہو تو یہ اشارہ گویا کہ یہ کر رہا ہے کہ جو پیچھے رمز گزری، یعنی پیچھے جو علامت، اسی آیت کے پیچھے جو علامت گزری ہے، چاہے وہ تو ہے، لا ہے، ٹھیک ہے، میم ہے، وقف لازم ہے، وقف مطلق ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی وقف جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وقف کی علامت جو اس پچھلے آیت کے حصے میں آئی ہے وہی یہاں پر ہم نے اس کو دوبارہ رپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک جو رموز تھے وہ ہمارے آخری سیکنڈ لاسٹ، اور آگے جو ایک آخری جو رموز اوقاف میں سے ایک ہے وہ بہت ہی اہم ہے. وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 ڈاٹس 2 دفعہ یا 1 دفعہ آیت میں آتے ہیں. تو یہ جو ڈاٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وقف معانقہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقف معانقہ، یعنی مع لکھا جاتا ہے یا وقف معانقہ. یعنی یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یہ جہاں پر آئیں گے ہم نے یا تو وہاں پر پہلے رک جانا ہے، وقف کرنا ہے، اور دوسری جگہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، یا پہلی جگہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے اور دوسری جگہ وقف کرنا ہے. یعنی دونوں جگہ ہم رک نہیں سکتے، جو دونوں جگہ ہم ملا کر بھی نہیں پڑھ سکتے. اس کا یہ معنی ہے. تو اس کی مثال دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2. لا ریبہ کے بعد جیم اور صاد لام بھی ہے، اور اوپر اس کے 3 ڈاٹس بھی ہیں، اور آگے فی ہی ہے اور اس کے جیم کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں. تو ہم نے اس میں یا تو پہلے میں ملا کر پڑھیں، دوسرے میں وقف کر دیں، ٹھیک ہے، یا ہم پہلے میں وقف کریں اور دوسرے میں ہم اس کو ملا کر پڑھ لیں. جیسے پہلے ملا کر پڑھتے ہیں، دوسرے میں وقف کرتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے، پہلے میں نے ملا کر پڑھا اور دوسرے 3 ڈاٹس میں میں نے وقف کیا. اب پہلے میں وقف کرتے ہیں اور دوسرے میں ملا کر پڑھتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، ٹھیک ہے، لا ریبہ وقف کیا. فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ٹھیک ہے، پہلے میں وقف دوسرے میں ملا کر پڑھا. تو یہ ہماری یہاں پر مکمل ہوا. تو اب اس میں ایک جگہ میں تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں آیت کریمہ ہے، اور آیت کے ایک سائیڈ والے حصے پر قرآن مجید کے جو آج کل مکتبات المدینہ کے ہمارے جو قرآن پاک شائع ہو رہے ہیں اس میں باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جہاں پر سجدہ ہوتے ہیں، جہاں پر وقف ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اس کو مزید اچھی طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو سائیڈ پہ کیا ہے؟ یہ ایک 3 الفاظ لکھے ہیں. 3 کیا؟ ایک ہے وقف نبی،
ٹھیک ہے، وقف النبی، وقف غفران، وقف منزل، ٹھیک ہے، اور وقف لازم، یہ 4 چیزیں۔ وقف نبی میں کیا ہوتا ہے کہ وقف نبی جہاں پر آیت کی سائڈ پہ آ جائے لکھا ہوتا ہے وقف نبی، تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اچھا عمل۔ اور جہاں پر یہ وقف منزل لکھا ہو تو یہاں پر بھی رکنا جو ہے یہ بھی مستحب ہے، اچھا عمل ہے، یعنی یہ اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقف منزل کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے وقف غفران، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو ایک سننے والے اور اس کی جو وضاحت ہے نا وہ اس کی طبیعت پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے سننے والی، ٹھیک ہے، تو وصل سے بہتر یعنی ملا کر پڑھنے سے بہتر ہے یہاں پر وقف کیا جائے، ٹھیک ہے، وقف غفران یہاں پر۔ تو کسی جگہ تینوں گٹھے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ ایک آتا ہے، علیحدہ علیحدہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یہاں پر جو آج کا ہمارا لیکچر تھا وہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نیچے کمنٹس کریں، بتائیں جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ اس میں کمنٹس میں آپ اس کو اپنا اظہار رائے جو ہے وہ پیش کریں کہ یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آئی، یا وہاں پر وہ ویڈیو کا جو نمبر ہے، جو منٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیں کہ یہاں پر مجھے جہاں پر مجھے سمجھ نہیں آیا، تو وہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو مزید آپ کے یعنی کمنٹس میں یا آپ جس طرح بھی ہو سکا آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، فیس بک بھی ہے، یہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس طرح یوٹیوب پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے۔ تو یہ آپ ویڈیو آگے اپنے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں، استفادہ حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کوشش کریں اس کو مزید بار بار سننے کی، مزید بار بار اس کو پریکٹس کرنے کی۔ تو جب تک ہم اس کو بار بار سنیں گے، پریکٹس کریں گے ہم قرآن پاک میں، تب جا کر ہمیں یہ سمجھ میں آئیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واللہ اعلم ورسولہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان۔